وہ آخرت کا دن کہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سختی والا دن ہوگا، سورج سوا نیزے کی دوری پر ہوگا، میدان محشر میں ایک بھائی اپنے بھائی سے دور ہوتا نظر آئے گا، باپ اپنے بیٹے سے، ماں اپنی بیٹی سے آنکھ چھپاتی نظر آئے گی کہ کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ قیامت کا دن ہوگا، انسان کو اس کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، اگر دنیا میں رہتے ہوئے کبھی مجھے یا آپ کو عدالت کا سامنا کرنا پڑے، جج کے سامنے پیش ہونا پڑے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی کہ صبح میں نے جج کے سامنے پیش ہونا ہے، میری پیشی ہے، مجھ سے سوالات کیے جائیں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ وہ آخرت کا دن، وہ دن کہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سختی والا دن ہوگا، سورج سوا نیزے کی دوری پر ہوگا، میدان محشر میں ایک بھائی اپنے بھائی سے دور ہوتا نظر آئے گا، باپ اپنے بیٹے سے، ماں اپنی بیٹی سے آنکھ چھپاتی نظر آئے گی کہ کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ وہ دن جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، انسان کو اس کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، انسان اپنے اللہ کے سامنے روبرو پیش ہوگا، اس وقت تک قدم نہیں ہلا سکے گا حتیٰ یسأل عن عمرہ فیما افنا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس سے یہ سوال کریں گے، اے میرے بندے، ہم نے تجھے عمر سے نوازا، بتا تو نے عمر کہاں گزاری، وعن علمہ فیما عمل فی، وہ علم جو ہم نے تجھے عطا کیا بتا اس کے مطابق کتنا عمل کیا، وعن مالہ من این اکتسبہ، تجھے مال دیا لیکن بتا تو نے کس انداز سے اس کو کمایا، کون کون سے ذرائع تھے جن سے تو نے مال کو کمایا، وفیما انفقہ، تو نے مال تو لے لیا لیکن کس راہ میں خرچ کیا، کس کس جگہ پر خرچ کیا، بتا، اللہ رب العزت کے سامنے جواب دینا ہے۔ وعن جسمہ فیما ابلا، اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے بندے، ہم نے تجھے جسم سے نوازا، تجھے اللہ رب العزت نے خوبصورت جسم دیا، لیکن بتا تو نے جسم کا استعمال کہاں کیا، تو نے ان اعضاء کا استعمال کن کاموں میں کیا؟ بندہ اس وقت تک قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک اللہ رب العزت کا جواب نہیں دے گا۔ ذرا تصور کیجئے، اکیلے بیٹھ کر کبھی سوچئے، اللہ کے سامنے آپ پیش ہوں، روبرو اللہ کے ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرا کوئی شخص نہیں ہوگا، کوئی ترجمان، کوئی وکالت کرنے والا نہیں ہوگا، انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے، جو زندگی غفلت کی میں اور آپ گزار رہے ہیں، آیا ہم ان سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں، اگر مجھے لگتا ہے میرے اعمال اس قدر ہیں کہ اللہ کی توفیق سے میں ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں، تو اللہ سے توفیق طلب کیجئے اور اللہ کے دین میں اپنا وقت اور گزاریے۔ اگر نہیں تو غفلت کی نیند کو چھوڑیے، اٹھیے، اللہ کی عبادت میں وقت گزاریے، اس دن کے آنے سے پہلے کہ اللہ رب العزت دنیا میں انسان کی توبہ قبول کرتے ہیں، انسان اپنے اللہ کے ساتھ انسان اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے، تاکہ شاید دنیا میں رہ کر انسان وہ اعمال کر لے کہ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت جب ہم سے ان سوالوں کے بارے میں پوچھے تو ہمیں ثابت قدم رکھے، ان سوالوں کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے تلے ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔